آج یکم رمضان المبارک اتوار کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم رمضان المبارک کے اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ جو زندگی میں فوری طور پر کامیابی ہونا چاہتا ہے، جو راتوں رات امیر کبیر بننا چاہتا ہے، وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ بے شمار رزق دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنے مخلوق کی بے شمار عطائیں انعامات عطا فرماتی ہے۔ جس طریقے ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کے ٹھوکریں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جل نکلنے کا، ایک نئی زندگی کا آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا، اپنی ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج یکم رمضان مبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے، آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں کوئی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں آپ ان سے پیسہ نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، یہ بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کے حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی کسی کو 10,000 روپے کی بھی ضرورت پڑ جائے، ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، تو سو بہانے بناتے ہیں۔ سامنے والے کو یقین آ جائے اسے پیسوں کی واقعی ضرورت ہے، لیکن دوسرے طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں، تو پھر کہتے ہیں ہمارے حاجت پوری نہیں ہوتے۔ دوستوں، اس دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹوں کی بہترین نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول جگہ پر ہو جائے گا۔ رشتے میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی بندشیں ہیں، ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق فراوانی کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم رمضان مبارک اتوار کا دن آ جائے، آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یکم رمضان مبارک اتوار کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے۔
عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج یکم رمضان المبارک اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی چاہے، جیسے بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی شروع میں طاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، طاؤس تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفاتی نام یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والے ذات، بہت زیادہ دینے والی ذات، اے رزق کو بے شمار کرنے والی ذات، خزانوں سے بھرنے والی ذات۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو کوئی بھی پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج یکم رمضان المبارک اتوار کے دن یا رزاق کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنے بار پڑھنا توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاق پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں دور ہو جائیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یا رزاق پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہے، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاق پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک کی یہ وہ سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس کا مطلب ہے رب کریم خیر کثیر سے نوازیں گے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دے سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیابی کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کی بستی
بسا کر گھر چلے چلاتے کاروبار کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج ہی آپ یا رزاق پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چھم چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کے قرض اتر جائے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، تو آج یکم رمضان اتوار کے دن سورہ کوثر کو پڑھے گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے، اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج تک آپ نے یکم رمضان کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھے گا۔ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کو بے شمار رزق دولت عطا فرما دیا، تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو شکر کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ نے اپنے مقدس کتاب قرآن پاک کا آغاز بھی اسی آیت سے کیا ہے اور اس آیت کو اہمیت کو واضح فرمایا۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کریم کا شکر ادا کرنے سے، اللہ آپ کے راستے کو رکاوٹیں ہٹا دے گا۔ اللہ شکر کرنے والے پر رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اللہ آپ کے نسلوں میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے گھر کے تمام تنگ دستیوں کو اٹھا لے گا۔ اللہ کہتا ہے جو ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں، جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے دوستوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق یکم رمضان المبارک کے دن صرف اسی کو ہوتی ہے، جسے اللہ کی ذات رزق دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے باکمل انسان بنانا چاہتی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے گا، میرا رب اتنا نوازے گا، آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد، توبہ کے بعد، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگے، ضد سجدے کے حالت میں مانگے۔ میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے یکم رمضان المبارک اتوار کے دن لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔
ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔